بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صبر والوں کے 10 دن، پہلی نشست کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف برگشت کے موقع پر ابوا میں اترے اور پھر صاحب فراش ہو گئے، یہاں تک کہ بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ دوسرے دن لوگوں کو پتہ چلا تو گروہ در گروہ عیادت کے لیے آتے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مصیبتیں 2 وجوہات کے باعث آتی ہیں، بسبب گناہ کہ اللہ ان پر عذاب کرتا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور وہ گناہ نہ کریں، اور بسبب عنایت خدا تاکہ اس کو ان تکالیف کے بدلے بہت زیادہ ثواب حاصل ہو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے آج اگر اس بیماری میں مبتلا کیا گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ایک عضو بیمار ہے تو دوسرے اعضاء درست ہیں۔ اگر چند روز بیمار ہوں تو صحت مندی کے ایام بہت زیادہ ہیں۔ میرا کوئی حق اللہ سبحانہ و تعالی پر نہیں ہے۔ اقتدار کا لمبا عرصہ دیا، آج 70 سال کا ہوں کہ بیمار ہو گیا ہوں، اور اللہ ان مسلمانوں پر رحمت کرے جو میرے لیے صحت مندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یزید کے لیے ایک وصیت تیار کی اور بعد ازاں یزید کو اپنے پاس بلایا اور دیر تلک اسے نصیحتیں کرتے رہے۔ انہوں نے یزید سے کہا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں تیری خلافت کے بارے میں 4 اشخاص سے خائف ہوں۔ قریش سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ عبد الرحمن زیادہ تر دوستوں اور ساتھیوں سے گپ شپ میں خوش رہتا ہے، جو کام اس کے دوست کرتے ہیں یہ بھی وہی کرتا ہے، اور وہ جو بھی کرے اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے باپ کی فضیلت معروف ہے، اس لیے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ ابن عمر بہت نیک اور تارک دنیا ہے، سیرت پدر پر چلتا ہے، جب اسے دیکھو تو میرا سلام کہہ دینا اور اسے عطایا اور ہدایہ دے کر رعایت کرنا۔ عبداللہ ابن زبیر سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس کے ساتھ وہ رویہ رکھو جو وہ تمہارے ساتھ رکھے، مگر جب وہ رغبت کرے اور تیری بیعت کرے اس وقت اسے نیک سمجھو اور مطمئن ہو جاؤ۔ ہاں، حسین ابن علی، یزید کیا کہوں، ان کا خاص خیال رکھنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو کہہ رہے ہیں کہ حسین کا خاص خیال رکھنا، ان کو ناراض نہ کرنا، جہاں جانا چاہیں انہیں ممانعت نہ کرنا، کبھی کبھی تحدید کرتے رہنا، لیکن خبردار انہیں تلوار نہ دکھانا اور نہ للکارنا، جس قدر ہو سکے ان کا احترام کرنا۔ اگر اہل بیت کا کوئی شخص تیرے پاس آئے تو اسے بہت زیادہ ہدیہ دینا اور اسے راضی، خوشی اور خوش دل واپس پلٹانا۔ یہ اہل بیت ہیں جو عظمت اور عزت سے بلند زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایسا نہ کرنا کہ تو رب کے پاس پہنچے تو تیری گردن پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہو۔ خبردار، خبردار، حسین کو پریشان نہ کرنا اور ان کے کسی اعتراض پر ان کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کرنا۔ اے بیٹے، تم جانتے ہو کہ میرے سامنے اگر کبھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت سے سخت بات بھی کی تو میں نے اس لیے تحمل کیا کہ وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس بارے میں جو مجھ پر واجب تھا میں نے تجھے کہہ دیا ہے۔
اور تجھے ان مشکلات سے خبردار کیا ہے اور ڈرایا ہے، خبردار حسین کو کچھ نہ کہنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد ضحاک اور مسلم کی طرف توجہ کی اور ارشاد فرمایا کہ میں نے یزید کو جو نصیحتیں کی ہیں تم دونوں ان پر گواہ رہنا۔ اللہ کی قسم اگر حسین دنیا کی ہر بہترین چیز خود لے اور دنیا کی بدترین چیز مجھے دے تو میں پھر بھی تحمل کروں گا، اور میں ایسا شخص نہ بنوں گا کہ مر جاؤں تو میری گردن پر حسین کا خون ہو۔ اور پھر بیٹے سے کہا، اے بیٹے میری وصیت کو سنا ہے؟ یزید نے کہا کہ ہاں سنا ہے۔ پھر اس کو چند نصیحتیں کی اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا، آہ جاء الحق وزحق الباطل، اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے گھر والوں اور اپنے چچا زاد بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ سے ڈرنا، کیونکہ اللہ سے ڈرنا ہی عقیدے کا استحکام ہے۔ ہائے افسوس اس پر جو اللہ تعالیٰ کی عطاب سے نہ ڈرے۔ پھر کہا کہ میں ایک مرتبہ خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخن اتار رہے تھے، میں نے چند ناخن اٹھائے اور شیشی میں آج تک ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، جب میں مر جاؤں اور مجھے غسل اور کفن مل جائے تو ان ناخنوں کو میری آنکھ، کان اور منہ پر رکھا جائے اور پھر میری نماز جنازہ پڑھی جائے اور دفن کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ یزید بھی اٹھ کر باہر چلا گیا، اور صرف باہر نہیں گیا ناظرین کرام، یہاں سے اس کی بدبختی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ شام کے ایک مقام پر شکار کے لیے چلا گیا۔ والد بیمار ہے، بستر مرگ پر ہیں، لیکن وہ بدبخت شکار کے لیے چلا گیا۔ ضحاک کو یزید نے کہا کہ میں شکار پر جا رہا ہوں اور تم مجھے میرے بابا کے حالات کی خبر دیتے رہنا۔ دوسرے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، لیکن یزید ان کے پاس موجود نہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کا دورانیہ 19 سال اور 3 ماہ کا تھا۔ ان کا انتقال دمشق میں ہوا اور رجب کا مہینہ تھا، اتوار کا دن، 60 ہجری اور 78 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ضحاک باہر آئے۔ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاپوش اٹھائی ہوئی تھیں اور کسی سے بات نہ کی، حتیٰ کہ مسجد اعظم میں آئے، لوگوں کو بلایا، ممبر پر گئے اور حمد و ثنا کے بعد کہا، اے لوگوں، معاویہ انتقال فرما گئے ہیں اور فنا کا شربت پی لیا ہے، یہ ان کی پاپوش ہیں، ابھی ہم ان کو دفن کریں گے، آپ لوگ ظہر کی نماز اور دیگر نمازوں میں آئیں۔ پھر وہ ممبر سے اترے اور یزید کو یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا اس اللہ کی جس کی صفت بقا ہے اور صفت فنا بندوں کے لیے ہے۔ اس نے فرمایا ہے، سورہ رحمان کی 26ویں اور 27ویں آیت آپ نے خط میں لکھی، کلو من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ضحاک تمہیں خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہے کہ تمہیں آسانی سے خلافت مل گئی، اور تعزیت پیش کرتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یزید کو اس مضمون خط سے اطلاع ہوئی تو وہ بہت جلد واپسی کے لیے تیار ہوا تاکہ لوگوں سے دوبارہ اپنی خلافت کی بیعت لے۔ یزید کے پاس جب خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو اس نے فریاد بھی کی ناظرین کرام، اور رونے لگا، کچھ دیر روتا رہا، پھر کہا کہ گھوڑوں کو لگام میں ڈالو، زینے کھولو، اور دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ وہ وفات معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن کے بعد دمشق پہنچا۔ پھر وہ اٹھا اور حمد و ثنا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا، اے لوگوں، معاویہ ایک بندہ تھا اور اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کے بعد والے موجود ہیں اور رہیں گے، اگرچہ وہ
ایسا خلیفہ نہ تھا جس طرح اس سے پہلے تھے. ابھی اپنے والد کے بارے میں یزید گفتگو کر رہا ہے. آج میں خلیفہ ہوں، اپنے حق کے مطالبے میں تقصیر نہیں کروں گا. لوگوں نے آوازیں دیں سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. اے امیر ہم تجدید بیعت کرتے ہیں. یزید نے کہا کہ خزانے کا دروازہ کھول دو اور تمام عمرہ، شخصیات، اکابر، معروف حضرات، کمزور اور شریف تمام کو وافر مقدار میں مال ہدیہ کرو. اس کے بعد یزید نے اطراف کو خطوط لکھے اور اپنی بیعت کا مطالبہ کیا. سب سے پہلے اس نے مدینہ منورہ کی جانب خط بھیجا. اس وقت مروان والی مدینہ تھا. یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اسے معزول اور اپنے چچا زاد ولید بن عتبہ کو والی مدینہ مقرر کر دیا، لیکن بعض مورخین ولید کو از طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاکم مدینہ بنانا لکھتے ہیں. البتہ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یزید نے خط ولید بن عتبہ کو لکھا اور اس میں تاکید کی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لیں اور ان کو ملتزم بنائیں. اس نے خط میں لکھا ناظرین کرام کہ اے ولید، معاویہ اللہ کے بندوں میں سے تھا، اللہ نے اس کو روئے زمین کی خلافت دی، اب وہ فوت ہو گیا ہے. اچھی سیرت کا مالک تھا اور مجھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا. جب میرا خط پڑھو تو امام حسین، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ضرور بیعت لو اور ان کو کوئی ڈھیل نہ دو. والسلام. ناظرین کرام، جب ولید خط سے مطلع ہوا تو وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہو گیا اور خط پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا تھا. اور اس مشکل سے نجات کے لیے مروان سے مشورہ کیا اور کہنے لگا کہ ان تین شخصیتوں سے بیعت میں کیا مصلحت ہے. مروان نے کہا کہ بھائی مناسب یہ ہے کہ ان کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر نہ دو اور ان کو بلاؤ اور بیعت یزید کا کہو. اگر انہوں نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر تین کو قتل کر دو. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت سے وہ باخبر ہو گئے تو مخالفت کے طبل بجائیں گے اور عوام کو اپنی بیعت کے لیے بلائیں گے اور کام بہت مشکل ہو جائے گا. البتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مستثنی کرو، کیونکہ وہ صلح پسند شخص ہے، جنگ و جدال کے خلاف ہے. لہذا مصلحت یہ ہے کہ ابن عمر کو چھوڑ دے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ، ان سے بیعت لو. اور تم جانتے ہو کہ حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے اور کام جنگ تک پہنچے گا. اور اللہ کی قسم، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو حسین سے بات نہ کرتا بلکہ ان کی گردن اڑا دیتا. استغفر اللہ. اور اس کام میں مجھے کچھ بھی ڈر اور خوف نہ ہوتا. ولید نے سر جھکایا اور 1 گھنٹہ تو وحشت زدہ ہو کر زمین کی طرف دیکھتا رہا. پھر سر بلند کیا اور کہا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، اور پھر بہت رویا. مروان نے کہا کہ اے امیر مدینہ، پریشان نہ ہو بلکہ یزید کے حکم کا اجرا کرنے کی ہمت کریں. ابو تراب کی اولاد اور ہماری تو پرانی دشمنی ہے. اگر ہم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین موت معاویہ کے واقعے سے مطلع ہو گئے تو پھر ان پر ہاتھ تم نہیں ڈال سکو گے اور تیری عزت یزید کے نزدیک کم ہو جائے گی. ولید نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بہر صورت ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے جوان کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا. اس نے مسجد میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام پہنچایا. آپ نے فرمایا تم جاؤ، ہم ولید کے پاس آ جائیں گے. ابن زبیر نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ولید ہمیں کیوں بلانا چاہتا ہے؟ اب امام کا جواب سنیے.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ولید چاہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کی بیعت کرائے۔ میں نے رات خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ممبر سر نگو ہو گیا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ابن زبیر نے عرض کیا میرا بھی گمان یہی ہے، اب آپ حکم فرمائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا میں چند جوان ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کو دروازے پر روک کر خود اندر ولید کے پاس چلا جاؤں گا۔ ابن زبیر نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ ولید کی طرف سے پھر قاصد آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا کوئی اور آئے یا نہ آئے میں آ جاؤں گا۔ ولید کا قاصد واپس گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بتایا۔ مروان نے کہا کہ حسین نے دھوکہ کیا ہے، وہ نہیں آئے گا۔ ولید نے مروان کو دیکھا اور کہا اس طرح حسین دھوکہ دینے والے ہیں نہیں۔ بہرحال امام حسین نے چند جوان اپنے ساتھ لیے اور انہیں فرمایا کہ ولید نے مجھے طلب کیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ مجھے ایسا کام کہے گا جو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کے مکر و فریب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تم اسلحہ اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو، لیکن دروازے پر رک جانا اور میں اندر جاؤں گا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا۔ پھر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس گئے۔ جب اندر پہنچے تو وہ منحوس بدبخت مروان بھی بیٹھا تھا۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا صلہ رحم بہتر ہے قطع رحم سے، میں نے تمہیں ایک دوسرے کے موافق اور دوست دیکھا تو دل خوش ہوا ہے، اللہ ہمیشہ تمہارے درمیان اصلاح فرمائے۔ دونوں نے سیدنا امام حسین کے اس کلام کا جواب نہ دیا، بلکہ ولید نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر دی۔ یہ سننے کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت اچھے الفاظ کہے۔ پھر ولید نے بیعت کے متعلق یزید کا خط پڑھ کر سنایا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو مخفیانہ بیعت پر راضی اور قانع نہ ہوگا، یعنی مخفی بیعت یعنی خفیہ بیعت، بس بہت ہے کھلے عام بیعت کرو تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چلے، لہٰذا صبح ہوگی، جو مناسب ہوگا وہ کریں گے اور صبح بتائیں گے۔ ولید جو کہ صلح پسند تھا ناظرین کرام، اس نے کہا کہ اللہ کے لیے بیعت کے لیے ضرور آئیے گا۔ اور اس کے بعد پھر مروان مردود کے کچھ مکالمے شروع ہوئے۔ اس وقت امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عتبہ کے دربار میں ہے، وہ بیعت پر اصرار کر رہا ہے، اور امام علی مقام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہوگا صبح کی روشنی میں ہوگا، رات کی تاریکی میں نہیں ہوگا۔ پہلی نشست یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، کل انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ گفتگو کے دوران کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ صبر والوں کے 10 دن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ بہتی رہی فراق، بہتی رہی